ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اس طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسلم لیگ کا قیام 1906۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ برطانوی انڈیا میں ایک بڑی سیاسی جماعت تھی اور برصغیر میں مسلم ریاست کی تشکیل میں آل انڈیا مسلم لیگ کا بہت بڑا کردار تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد بھی آل انڈیا مسلم لیگ انڈیا میں ایک اہم جماعت کے طور پر قائم رہی اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ شامل ہو کر حکومت سازی میں بڑا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد مسلم لیگ اکثر موقعوں پر حکومت میں شامل رہی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے ختم ہونے پر برصغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم قائدین نے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ یاد رہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے کہ مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ ڈھاکہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ نواب محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان سمیت بہت سے اہم مسلم اکابرین بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ مسلم لیگ کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ دیگر تمام صوبوں میں مسلم لیگ کی شاخیں بنا دی گئیں۔ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے محرکات۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات تھے۔ نمبر 1، ہندوؤں کا رویہ۔ بھارت کی ہندو اکثریت کا ایک طبقہ مسلمانوں کو خود سے کم تر جانتا تھا۔ مسلمانوں نے ان پر چونکہ کئی 100 سال حکومت کی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبر 2، آریہ سماج تحریک اور بنگالی ادب۔ آریہ سماج جیسی تحریکیں چلائی گئیں جن کا مقصد اردو زبان اور رسم الخط کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنا۔ چنانچہ مسلم تہذیب پر حملہ بھی مسلم سیاسی شعور کی بیداری اور مسلم لیگ کے قیام کا ایک بڑا محرک ثابت ہوا۔ نمبر 3، گائے کی قربانی کا مسئلہ۔ غیر منقسم ہندوستان کے علاقے میں ہندوؤں نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے گائے کی قربانی پر بھی پابندی عائد کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد۔ مسلمان قائدین کے ذہنوں میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کے کیا مقاصد تھے، آئیے مختصراً ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وفاداری کا احساس اور اختلافات کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے درمیان حکومت برطانیہ سے وفاداری کا احساس پیدا کرنا اور حکومت کے مختلف اقدامات اور ارادوں کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود اختلافات اور غلط فہمیوں کی تصحیح کرنا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ نمبر 2، سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کو بڑھانا اور ان کی حفاظت کرنا اور حکومت کے سامنے ان کی ضروریات اور خواہشات کی نمائندگی کرنا شامل تھا۔ نمبر 3، عداوت کا خاتمہ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے مقاصد پر سمجھوتا کیے بغیر مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان
کسی بھی قسم کی عداوت کو بڑھنے سے روکنا۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور قیام پاکستان میں سے مسلم لیگ کا قیام 1906 کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔